الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ جس میں پوری انسانیت کی ہمدردی کا درس ہے۔ اسلام نہ تو کسی مذہب کی اور نہ ہی کسی غیر مذہب کے لوگوں کی حرمتی کی اجازت دیتا ہے، لیکن ناظرین بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلم جو کہ انسانیت اور انسانیت کے حقوق کے بڑے دعوے کرتے نظر آتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ ہاتھ سے کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے جس میں وہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں، اور وہ نہ پہنچائے۔ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں تو کبھی مسلمانوں کی باقی عبادت کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ ان ظالموں کو کبھی کبھی ڈھیل دیتا ہے، لیکن بعض اوقات ان کو عبرت کا ایسا نشان بنا دیتا ہے تاکہ دنیا والے کبھی ایسی حرکت نہ کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی غیر مسلم خاتون کے نظام کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس خاتون نے نماز کی بے حرمتی کی، نماز کا مذاق بنانے کی کوشش کی، اور پھر اس خاتون کے ساتھ جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ یہ خاتون کون ہے، اس نے ایسی کیا حرکت کی، اور اللہ نے کس طرح اس کو عبرت کا نشان بنا ڈالا؟ اس بارے میں تمام تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، ہم آپ کو اس عورت کے عبرتناک انجام کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو نماز کی اہمیت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ دین اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کیا اہمیت بتائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ معلوم ہوا کہ یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے ستون یعنی اہم ارکان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ بس کلمہ شہادت خیمے کی درمیانی لکڑی کی راہ ہے، اور جو ان 4 ستونوں پر ہو اور درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو، چاروں طرف کے کونوں میں کوئی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم ہو جائے گا، لیکن جس کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب گری ہوئی ہوگی۔ اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم عام لوگوں کو اپنے حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس طرح قائم کر رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے یہ 5 ستون بہت ضروری ہیں۔ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان سب کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے یہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے ضروری نماز ہے۔ اس کی یہ بات اس حدیث میں بھی ثابت ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے، یعنی کہ بہترین عمل جو اللہ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا وہ نماز ہے، اور حدیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں سے نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر نماز ہے۔ ناظرین، یاد رہے، نماز ایسا حکم ہے جس کے ساتھ نہ صرف آخرت کی کامیابی کا وعدہ ہے بلکہ دنیا کی کامیابی کا بھی وعدہ ہے۔ نماز کے ساتھ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کا خاص اہتمام
کیا جائے اور نماز کی مکمل پابندی کی جائے. اور جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ نماز ہی وہ عبادت ہے جو کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی ہے. بعض علماء کے نزدیک اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے جو کہ نماز نہ پڑھتے ہوں. اس لیے چاہیے کہ نماز میں کسی بھی صورت سستی نہ کی جائے بلکہ نماز کو مکمل پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے. ناظرین، نماز کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنے کے لیے گھنٹوں نہیں بلکہ مہینوں چاہیے، کیونکہ نماز کا ذکر قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ ہے. اس لیے اس کا مختصراً ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں. اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب اور اس عورت کا انجام بتاتے ہیں جس نے نماز کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی. یاد رہے، اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے اور اللہ اس کو برداشت نہیں فرماتے کہ کوئی اس کے احکامات کا مذاق اڑائے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو سزا ضرور دیتا ہے جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. چلیے اس عورت کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جس نے نماز کی بے حرمتی کرنے اور نماز کا مذاق بنانے کی کوشش کی اور اللہ نے اس کو کیسے نشان عبرت بنا ڈالا. یہ قصہ ملک روس کا ہے، جہاں ایک روسی خاتون نے لائیو شو میں نماز کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی اور کہتے ہیں کہ عورت جب بےہودہ لباس میں نماز کی بے ادبی کرنے کی کوشش میں سجدے کا مذاق بنانے کے لیے جھکنے لگی تو وہاں موجود ایک کتے نے ایسا حملہ کیا کہ خاتون دور جا کر گری اور اس کتے کے حملے سے جیسے اس کی تو جان ہی نکل گئی تھی، لیکن وہ بچ گئی. اور بعض رائے کے مطابق اس کتے نے تو اس عورت پر حملہ کر کے اس کو زخمی بھی کیا ہے. یاد رہے، اس خاتون کو اللہ کی جانب سے ایک وارننگ ملی ہے اور اللہ نے باقی دنیا کے سامنے یہ بات لائی ہے کہ جو کوئی اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے اس کا انجام بھیانک ہے. اس خاتون کی اس حرکت کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ دنیا والے یہ بات جان سکیں کہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے. ناظرین، جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو دیکھنے والوں نے بھی اس خاتون کو یہی کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس حادثے سے سبق حاصل کرے اور اس حادثے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کرے اور اسلام میں داخل ہو جائے. لیکن ابھی تک کوئی ایسی خبر حاصل نہیں ہوئی کہ اس کا دل نرم ہوا ہو اور اس نے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہو. یاد رہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ٹنڈے نہیں برساتا بلکہ اللہ اپنی مخلوقات کے ذریعے اس طرح کی وارننگ ضرور دیتا ہے تاکہ انسان سمجھ جائے. لیکن جو لوگ بدبخت ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا. ناظرین، دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر بھی کافی ایسے ہیں جو لبرلزم کے نام پر مذہب سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور آزادی کی خواہش میں مذہب کو اس قدر بھول چکے ہیں کہ کافی بار اقتدار کی توہین پر ہوتے ہیں. اور یہ الفاظ بعضی بار ایسے بھی سخت ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا ایمان ختم ہونے لگتا ہے. اس لیے انہیں چاہیے کہ مذہبی احکامات اور مذہبی اقتدار میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے ایمان ختم ہونے کا ڈر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان کی حالت پر فرمائے. آمین یا رب العالمین. پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.